لاک ڈاؤن کے حالات میں جو مسجدوں میں جمع ہونے یا عیدگاہ تک عید کی نماز کے لیے جانے کا موقع ممکن نہیں ہے، لہذا ایسی حالت میں گھر میں نماز پڑھی جائے گی عید کی، اور اس کے دلائل موجود ہیں، اور اس کا سب سے بڑا جو دلیل ہے اس کی، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ ان کی جو نماز عید کی ایک بار یا ایک سے زائد بار اگر چھوٹی ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ہی ادا کی ہے، لہذا گھر میں ہی پڑھی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 2 رکعت جیسے نماز عید کی پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھی جائے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یاد دلا دے رہا ہوں، مطلب کہ 2 رکعت نماز عید کی پڑھی جائے، اور اس میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر زائد کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 تکبیریں جب ہو جائیں تو ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے اور رکعت مکمل کی جائے، رکوع سجدہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں، سورت پڑھ لیں، اس کے بعد 3 تکبیریں زائد کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان 3 زائد تکبیروں کے کہنے کے بعد فوراً چوتھی تکبیر بھی کہیں، اور اس چوتھی تکبیر سے رکوع میں جائیں، یعنی رکوع میں جانے کے لیے چوتھی تکبیر ہوگی، اور اس طرح 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اگر اس میں تکبیروں میں کچھ کمی یا زیادتی ہو گئی تو ٹینشن بالکل نہیں لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ دوبارہ پڑھنا ہے، سجدہ سہو کرنا ہے، یہ سب ٹینشن انشاءاللہ نہیں لیجیے گا۔ اس کے بعد رہا مسئلہ خطبے کا، تو خطبہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو چھوٹا سا خطبہ کہیں سے حاصل کر لے اور وہ خطبہ دے لے۔ اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو خطبہ تو نہیں دینا ہے، اور اس نماز کے لیے اکیلے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اگر گھر میں 2-4 لوگ ہیں تو گھر کے افراد کے ساتھ جماعت کرنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر اکیلے پڑھی جائے تو خطبہ نہ دیں، اگر 3 آدمی 4 آدمی سے ہیں تو خطبہ دے سکتے ہیں، اور خطبے میں مختصر خطبہ جو آپ کے اندر صلاحیت ہو اس خطبے سے گزارا ہو جائے گا، اگر خطبہ نہیں دیں گے تو بھی چلے گا۔ دوسرا سوال آیا تھا مولانا کہ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ جو ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے نا، وہ الگ چیز ہے، وہ خاص طور سے کچھ لوگ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی ساتھی کو قرض دیا جائے، لیکن اس خیال سے کہ اگر ان کے پاس ہوئے تو وہ واپس دے دے، اور اگر نہیں مل سکے تو بس معاف ہے، مطلب اس آپشن کے ساتھ کہ میں دے رہا ہوں قرض ہی، جب حالات ٹھیک ہوئے، جب گنجائش ہو تو مجھے واپس دے دیں، اگر نہیں دے سکے تو یہ ایک اپنی تعریف ہے۔ قرآن کے قرض حسنہ کا مطلب وہ نہیں ہے، قرآن کے قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اللہ اس کو قرض سے تعبیر فرما رہا ہے، اور قرض بھی ایسا کہ اس سے اچھا قرض اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے واپس ملنے زیادتی کے ساتھ پورا یقینی ہے، اس کو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے نام پر انفاق کی دوسری تعبیر ہے قرض حسنہ، یہ سمجھ لیجئے، جس کو اللہ فرما رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کہ اللہ وہ جو اس نے اللہ کے نام پر 100 ریال خرچ کیے ہیں تو وہ اس کو ہر حال میں واپس ملیں گے، اور اللہ اس کو بڑھا کر دے گا اور مزید اجر بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن کا جو قرض حسنہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جو کوئی بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو واپس ملے گا۔ یہ خیال دینے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ اللہ کے نام پر جو بھی خرچ کیا گیا ہے وہ ہر حال میں پلٹ کے ملے گا، خواہ وہ یہاں بھی ملے آخرت میں بھی ملے۔ لہذا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہو وہ پلٹ کے اللہ اس کا بدل تم کو دیتا ہے، یہاں بھی دے گا اور قیامت میں بھی دے گا، وہ اللہ کی حکمت، اللہ کے مصلحت کے، اللہ کے فیصلے کے اوپر۔ قرض حسنہ قرآن والا یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں، اس کے ساتھ میں ایک اور ذہن صاف کر دوں، ہمارے معاشرے میں صدقہ مشہور ہے۔ آج ہی مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ ارے وہ فوڈ کٹ اور فوڈ کا جو پیکٹ ہے وہ کوئی صاحب لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے، تو میں نے کہا صدقہ ہے آپ وزیر کو بھی دے دیں، صدقہ ہے، صدقہ وزیر بھی کھا سکتا ہے، بادشاہ بھی کھا سکتا ہے، صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا سکتے ہیں، تو تم کون سے بہت بڑے دولت مند ہو گئے جو تم نہیں کھا سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ حرام تھی، آپ زکوٰۃ نہیں لیتے تھے، زکوٰۃ نہیں کھاتے تھے، لیکن صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کسی
वजीर को, हत्ता कि बादशाह को भी अपने घर जब दावत देंगे ना तो वो दावत भी सदक़े के जुमरे में जाती है। असल में हमारे मुल्कों में जो सदक़े का कंसेप्ट है वो क्या है कि एक आदमी के हाथ पैर पूरे टूट गए हों, वो जमीन में घसट घसट के चल रहा हो, उसको 2 रुपए दे दो तो ये सदका है। सदका इसे नहीं कहते हैं। अल्लाह की रजा के लिए किसी इंसान की मोहब्बत और एहतराम में जो कुछ भी आप उसको पैसे दें, कपड़ा दें, घड़ी दें, आप उसको सोना दे दें, आप उसको खाना खिलाएं, आप उसको गाड़ी दे दें, ये सब सदक़े के सवाब में आता है। सदका मतलब अल्लाह की रजा के लिए किसी भी इंसान को खुश करना या उसको आराम पहुंचाना या उसको ताउन पेश करना, ये सब सदक़े में है। सदक़े की नौयतें अलग अलग होती हैं, कोई गरीब को सदका दिया जाए वो अलग होता है। लिहाजा हदीस में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी बीवी बच्चों को जो खिलाते हो उसमें भी तुमको सदक़े का सवाब मिलता है। बात साफ हो गई। ये जो हमारे मुल्कों में सदका सदका खैरात, अब मुझसे लोगों ने इस बार पूछा, मौलाना ये ज़कात अलग है, सदका अलग है, खैरात अलग है, ये क्या है सब? मैंने कहा ज़कात के अलावा सब सदक़े के जुमरे में आता है। जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो वो भी, जो बादशाह को दावत बुला के घर पर खाना खिला वो भी, और जो गरीब के देते हो वो भी। अब जाहिर सी बात है बादशाह को खिलाओगे तो उसका अंदाज अलग होगा, किसी मिस्कीन को देते हो तो उसका अंदाज अलग होगा। ये सब सदका है। सदक़े का मतलब ये नहीं है कि कोई माल वाला या दौलतमंद नहीं खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। सदका किस नौयत का है वो जाहिर कर दें, बात खत्म। एक और सवाल आया है जिसमें ये पूछा गया है कि अवाबीन की नमाज का टाइम और उसकी फजीलत के बारे में कुछ बयान करें। देखिए, मैं इनका मकसद अगर अवाबीन से मगरिब की बाद वाली नमाज का जिक्र है तो मैं उसमें ज़्यादा तहकीकी बात अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उस मामले में बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं है। जो हमारे यहाँ मशहूर है, हदीस में जिस नमाज को सलातुल अवाबीन कहा गया है वो है इशराक की नमाज। इशराक, जिसे सलातुल ज़ुहा भी कहते हैं, जिसे इशराक की नमाज भी कहते हैं, और हदीस में उसी नमाज का नाम सलातुल अवाबीन भी है। अब रहा मसला मगरिब के बाद जो 6 रकात पढ़ी जाती है, मैं इंशाअल्लाह, जिन साहब का सवाल हो वो मेरा नंबर लेकर रखें, मैं इस मामले में तहकीक पूरी करके फिर मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मगरिब बाद वाली 6 रकात है उसका मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वल्लाहु आलम हदीसों में ढूंढना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था और सहाबा कितनी पाबंदी से पढ़ते थे। हमारे यहाँ वो थोड़ा ज्यादा मशहूर है। इसी तरह हमारे यहाँ जिस तरह सलातुत तस्बीह मशहूर है, तो इसीलिए उसके बारे में हम बाद में बता पाएंगे। लेकिन ये एक बात साफ सुन लीजिए कि सलातुल ज़ुहा जो सूरज निकलने के थोड़ा सा देर के बाद 10-15-20 मिनट के बाद जो पढ़ी जाती है, जिसका वक्त ज़वाल से पहले तक रहता है, उसको हदीस में सलातुल अव्वाबीन कहा है। ये तो अहादीस सहीहा में मौजूद है। और सामाईन में से अगर किसी को सवाल करना हो तो वो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं और या टाइप कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपको सिर्फ अनम्यूट करूं तो आप मुझे टाइप करें तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, तो ये सवाल करने का सही बेहतर तरीका होगा। फिल वक्त तो मेरे पास में कोई सवाल नहीं है, हम सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार करेंगे, उसके बाद नशिस्त को हम बर्खास्त कर देंगे। एक सवाल अब आया है, क्या वज़ू के बगैर कुरान पढ़ी जा सकती है? ये वजू के बगैर कुरान पढ़ा जा सकता है। कुरान को छूने के लिए, कुरान को हाथ लगाने के लिए अक्सर उलमा उसको जरूरी कहते हैं कि बेवजू कुरान छूना नहीं चाहिए। रहा मसला किसी को याद है तो बेवजू कुरान पढ़ने में कोई हरज नहीं है, उसकी इजाजत है। सिर्फ कुरान को हाथ लगाने के लिए बावजू होना जरूरी है। एक सवाल आया है, नमाज के लिए इन्नी वजहतु वजिया आवाज़ से पढ़ना चाहिए या सिर्फ दिल में नियत करें? नहीं नहीं, इन्नी वजह तो दिल में नियत के लिए नहीं है, इन्नी वजह तो जबान से पढ़ने के लिए। जबान से पढ़ने का मतलब आवाज निकलना जरूरी नहीं है, यानी उसमें जबान की हरकत होनी चाहिए। इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये जबान से अदा करने के कलिमात हैं, ये सोचने के या वो नियत के कलिमात नहीं है। ये जिक्र है क़ब्ल दुख़ूल फ़ी सलात, नमाज के अंदर दाखिल होने से पहले पढ़ने का जिक्र है ये, लिहाजा ये जबान से अदा होना चाहिए। जी, एक सवाल आया, ज़कात के ड्यू डेट एक दिन पहले अगर कोई और रकम आ गई तो क्या उसको भी ज़कात होगी? देखिए, ज़कात में ना घंटा, ज़कात डिजिटल सिस्टम से नहीं चलती है। ज़कात का हिसाब होता है महीना।
لہٰذا آپ ہماری جس مہینے کی زکوٰۃ ہے اس مہینے کے اینڈ تک، لہٰذا اس کے پہلے جو بھی مال آیا ہے وہ سب اس میں شامل ہوگا. اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، مہینہ وہی ہونا چاہیے. جیسے شوال میں اگر کسی کی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو شوال کے اندر، شوال کے اخیر تک جو بھی مال آیا ہے وہ سب مجموعی طور پر شامل ہوگا. جی ایک سوال آیا ہے کہ اگر سحری کے لیے اٹھنے میں دیر ہو جائے اور اذان چل رہی ہو تو کیا پانی پیا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اذان شروع ہو گئی ہے تو پانی بالکل نہیں پی سکتے. جی کیونکہ صبح داخل ہو گئی ہے. وہ ہمارا لیٹ اٹھنا یہ ہماری غلطی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ پہلے سے پانی پی رہا تھا اور اسے پتہ نہیں چلا اور 1-2 منٹ بڑھ گئے اور وہ کھاتا پیتا رہا اور اذان 2 منٹ لیٹ ہوئی ہے اس کو، تو وہ اس میں تو مسئلہ الگ ہوگا. لیکن ہمارے اٹھنے کے بعد اذان پہلے موجود ہے، صبح ہو چکی ہے، پھر تو اس میں نہیں، وہ اجازت نہیں ہے اس کی، روزہ نہیں ہوگا اگر اس نے کھا لی ہے. نماز میں تکبیر تحریمہ سے پہلے کوئی ذکر ہے جیسے ابھی بتایا گیا؟ جی یعنی یہ جو ابھی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات، یہ نماز سے پہلے کا ذکر ہی ہے نا، یہ اس کو ذکر ہی کہتے ہیں نا، جس کو ہم لوگ دعا کہتے ہیں یا جو بھی ہے، یہ سب اذکار ہی ہے. جو تسبیحات پڑھتے ہیں آپ رکوع میں سجدے میں، یہ سب اذکار ہیں. اور اسی طرح جو آپ قومے میں پڑھتے ہیں وہ سب اذکار ہیں، یہ سب اذکار ہی تو ہیں. تکبیر تسبیح سب کیا ہیں؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، مطلب یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، تو نماز میں جو ہے ولذکر اللہ اکبر، تو نماز میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ سب ذکر ہی تو ہے. Do ladies have to repeat roza if missed due to haiz, or can she give fidya or has to do both? یعنی کہ حیض کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جائے تو فدیہ دیا جا سکتا ہے یا دونوں کرنا ہے، فدیہ بھی دینا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے؟ نہیں نہیں، صرف روزہ رکھنا ہے. اگر روزہ جب روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے تو روزہ رکھنا ہے، اور اگر کسی کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو فدیہ دیں گے. لیکن جس کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہو تو ایسے بھی روزہ نہیں رکھتے ہوں گے. جن کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. فدیہ تو اس شکل میں ہے جب روزہ رکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. وعلی الذین یطیقون، اور آئندہ بھی امید نہ ہو روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہونے کی. اور فی الوقت تو کچھ یہ نہیں آیا، آنے تک میں یہ ایک شیئر کر رہا ہوں اسکرین کو. ساتھیوں یہ کل کا جو شکیل صاحب نے معمول بتائے تھے اس میں یہ دیکھیے اسکرین پہ آپ کے نظر آ رہا ہوگا کہ 28 اور 29 فرائیڈے اور سیٹرڈے 5 سے 6 بجے بھی خلاصہ قرآن ہوگا اور 10 سے 11:15 بھی خلاصہ قرآن ہوگا، فرائیڈے کو بھی اور سیٹرڈے کو بھی. کل تو رہ گئی تھرسڈے کو رات میں، لیکن فرائیڈے سیٹرڈے کے دن یہ دونوں چیز رہے گی. یہ یعنی 4 سیشن ہیں. فرائیڈے کو بھی دونوں سیشن قرآن خلاصے والے ہیں، اور سیٹرڈے والے بھی دونوں سیشن. نہیں، سیٹرڈے کو ایک ہی ہوگا نا؟ سیٹرڈے کو ایک ہوگا. ہاں جی ہاں، یعنی آج کے بعد کل رات کو ہوگا، جمعے کے دن 2 ہوگا، سنیچر کو 1 دن ہے. 4 مجلسیں ابھی ہیں اس کی. 4 مجلسیں ہیں، صحیح جی 4 مجلسیں ہوں گی ٹوٹل. تو یہ کیا ایک لکھا ہے سوال، انہوں نے؟ ہاں افطار کی دعا پر کچھ کلیریفیکیشن. کیا ہے؟ افطار کی دعا پہ کوئی کلیریفیکیشن. افطار کی دعا بسم اللہ ہے، بسم اللہ پڑھ کے افطار کیجئے. افطار کی دعا یہ ہے. افطار کے بعد کی دعا ہے جو دعا ہم پڑھتے ہیں، ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یا اللہم لک صمت، وہ الفاظ جو ہمارے ہندوستان میں مشہور ہیں، اس میں کچھ اختلاف کے ساتھ دوسرے الفاظ ہیں، لیکن وہ افطار کے بعد کے لیے ہے. افطار شروع کرنے کے لیے بسم اللہ ہے. ہمارے یہاں افطار شروع کرتے ہیں اللہم لک صمت سے نا، وہ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں ہے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اور یہ افطار کے بعد کی دعا ہے. یہ ظہر اثر، کلیریفیکیشن. جی ہاں وہ تو انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے تو ہو سکتا ہے ہو گیا کلیریفیکیشن. ایک سوال تھا وہی ظہر اثر کی جو نمازیں ہیں کہ اگر امام پڑھتے ہیں تو مقتدی کو سائلنٹ رہنا چاہیے، فاتحہ بھی پڑھنا نہیں چاہیے یا پڑھنا چاہیے، یا تو ظہر اثر کے جو مسائل ہیں وہ کچھ پوچھ رہے ہیں.
دیکھیے ظہر اصل میں مطلب صرف ظہر اصل میں کہ وہ تو عشاء میں بھی 2 رکعت ملتی ہے، مغرب میں بھی 1 2 رکعت، سری کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا وہ ظہر اصل کا سیپریٹ پوچھ ظہر رہے ہیں؟ اثر کا پوچھ رہے ہیں، جو ظہر پہلی اصل دو کے پوچھنے سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا پوچھنا پہلی چاہ رہے دو ہیں کہ رکعات میں نمازی جو یہ ہوتا ہے، جو امام پڑھتے ہیں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور قرأت بھی پڑھتے ہیں، تو ہم نے بھی اپنی فاتحہ اور اپنے سورہ پڑھنی چاہیے اور کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا فاتحہ نہیں، بھی نہیں پڑھنی امام کے چاہیے؟ پیچھے اگر جن ائمہ کے یہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے اور جو اجازت ہے، وہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے، ضم سورت صرف منفرد کے لیے ہے اور امام کے لیے ہے۔ سورت ملانے کا معاملہ صرف منفرد اکیلے نماز پڑھے تو اس حالت کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے؟ امام کے پیچھے ہونے کے لیے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے تمام ائمہ کے یہاں، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ عشاء کی 2 ہو، چاہے مغرب کی بعد والی 1 ہو۔ تو سورہ فاتحہ بھی مطلب اگر وہ مسلک کو فالو کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ ہے پڑھنا تو پڑھنا چاہیے، اور نہیں ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح سے ہاں سورہ وہ تو فاتحہ ہم کے لیے۔ مطلب حنفی مسلک میں امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے کہ خاموش ہی رہنا ہے، اور بعض ائمہ کے یہاں ہے کہ سری میں نہیں پڑھنا ہے اور قرات والی میں نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی امام احمد بن حنبل اور امام مالک وغیرہ کا مسلک ہے۔ لہٰذا جو جس مسلک کے مطابق عمل کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک حنفی اس معاملے میں امام مالک یا امام احمد بن حنبل کے مسلک پر عمل کرتا ہے، بالکل اجازت ہے، دنیا میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہو تو تم امام احمد بن حنبل کے مسلک پر عمل نہیں کر سکتے۔ بالکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے، یہ بنایا ہوا ہے لوگوں کا اپنا ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے راستے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے، البتہ اس کو حق ہے کہ 4 طریقے ہیں تو یہ کرے یہ کرے یہ کرے، اس کا حق تو ہے، لیکن وہ یہ اس کو کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ اگر تم ایک کر رہے ہو تو باقی 3 تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے اوپر اپنا قانون بنانے والی بات ہے، اللہ اس سے بچائے۔